السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اصلاح کیجیے۔ محبت اور ویلنٹائنس ڈے دو متضاد پہلو۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جو معاشرے میں بیشتر پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں ہر فرد اس کا متلاشی نظر آتا ہے، اگرچہ ہر متلاشی کی سوچ اور محبت کے پیمانے جدا جدا ہوتے ہیں۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات چڑھتے سورج کے مانند واضح ہوتی ہے کہ اسلام محبت کا دین ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ محبت اور پیار کے ساتھ زندگی بسر کریں، مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں محبت کو غلط رنگ دے دیا گیا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ محبت کے لفظ کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ صورتحال اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے حقیقی محبت کا اظہار کرنا چاہے تو وہ بھی تذبذب کا شکار رہتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جس سے محبت ہو اس سے محبت کا اظہار بھی کیا جائے۔ اس تمام صورتحال کا سبب فقط اسلامی تعلیمات کی دوری ہے۔ اسلام نے محبت کی تمام راہیں متعین فرما دی ہیں۔ جہاں محبت کے لفظ کو بدنام کر دیا گیا ہے، وہیں ہمارے معاشرے میں محبت کی بہت ساری غلط صورتیں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کی ایک مثال عالمی سطح پر ویلنٹائنس ڈے کا منایا جانا ہے۔ ہر سال 14 فروری کو یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم محبت کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ویلنٹائنس ڈے کی حقیقت کو جاننے کے لیے اسلام کا معیار محبت اور اس کی ترتیب کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ قرآن و حدیث میں محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں سرفہرست بندوں کا اپنے رب سے محبت کرنا ہے۔ تمام کائنات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کو جز ایمان قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پر کسی اور شخص یا چیز کی محبت غالب نہیں آتی۔ مومنوں کی اس محبت کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں بہت سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: 3 چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ ایک طبعی امر ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہو وہ اس سے ملاقات کا مشتاق بھی بہت ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے: جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی کا انحصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قرار دیا گیا ہے۔ تمام کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک روایت میں ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے: والناس اجمعین، جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر ان کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے قول اسلام سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعتراف یوں کیا تھا: میں نے کسی کو کسی دوسرے سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور شاگرد ان سے کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے محبت۔ صحابہ اکرام سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث کی بہت ساری نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھنا کفر و نفاق کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے اور ان سے بغض رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ خصوصاً انصار صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: مومن شخص ہی انصار سے محبت رکھتا ہے اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے۔ جو ان سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔